سورہ قصص آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کی شادی ہوتی ہے اور کس شرط پر ہوتی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کو وکیل بنایا اپنے ایگریمنٹ پر۔ اب آیت نمبر 29، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، یعنی یہاں پر بہت شارٹ کٹ میں پھر بتایا گیا کہ جب پس جب کمپلیٹ کر لی موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت کو، وَسَّارَ بِأَهْلِهِ، اور پھر وہ لے چلے اپنے اہل کو، یعنی کنفرم ہوا کہ وہ اپنی مدت یعنی 8 سال جو کہ کمپلشن تھا، ان پر ضروری تھا۔ اب وہ نہیں بتایا گیا 8 سال انہوں نے پورے کیے یا 10 سال، لیکن جب انہوں نے اپنی مدت پوری کر لی تب وہ لے کر چلے اپنی فیملی کو، اور پھر راستے میں جو انہیں رسالت نصیب ہوتی ہے، جس کو یوں انداز میں بیان ہو رہا ہے کہ راستے میں انہوں نے ایک روشنی دیکھی، آنس من جانب الطور نارا، تو پایا انہوں نے، دیکھا انہوں نے طور کی جانب ایک روشنی کو یا کچھ آگ کی طرح کی کوئی چیز کو۔ تو انہوں نے اپنے فیملی سے کہا، قول لأہلہ، کہا انہوں نے اپنی فیملی سے کہ امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کچھ آگ، کوئی روشنی، لعلی آتیکم منہا بخبر، تاکہ میں لے آؤں وہاں سے کوئی خبر، یعنی تم سب میرے ساتھ نہ چلو، تم یہیں بیٹھو، میں وہاں اس جگہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایکچولی کیا مجھے نظر آ رہا ہے، تو میں اگر وہ کہیں آگ جل رہی ہے تو میں کوئی ٹکڑا لے آتا ہوں، آگ میں سے کچھ لے آتا ہوں، تاکہ تم لوگ تاپ سکو۔ اس سے پتہ چلتا ہے سردی کے دن ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا، اور آپ سوچئے کہ ایک اتنے بڑے نبی جن کو اس وقت رسالت مل رہی ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں روشنی میں انہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوگا، اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے سلیکٹ کرنے والے ہیں، اور اتنی بڑی ملاقات انہیں اللہ کی آواز سننے ملے گی اور یہ اللہ سے بات کریں گے۔ سوچئے کہ ایک نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، یا اپنی فیملی کو وہاں جھوٹ بول کر نہیں روک سکتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ابھی وہاں پر میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ بڑا دل پر لگنے والی باتیں ہیں، اور پھر وہ وہاں پر جاتے ہیں۔ فلما اتاہا، پس جب وہ آئے وہاں اس آگ کو، اس روشنی کے پاس، نو دیا، ہم نے پکارا، ندا پائی، پکارا گیا، من شاطئ الواد الایمن، دائیں جانب کی طرف سے، من شاطئ، جانب سے، وادی کے دائیں طرف، فی البقعۃ المبارکہ، اور ایک مبارک جو بقعہ، خطہ تھا، حصہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس حصے کو مبارک کہہ رہے ہیں۔ اللہ جسے مبارک کہیں تو وہ ہمارے اس سینس میں مبارک نہیں ہوتا کہ اس حصے میں بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے تو قبول ہو جائے، کیونکہ اللہ کی پوری ذات ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو بابرکت کنسیڈر کیا اور کہا کہ اس مبارک خطے میں سے ان کو پکارا گیا، من الشجرۃ، درخت میں سے، یعنی جن کا دلوں میں مرض ہے کہ اللہ کس چیز میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا ظہور ہے اور وہ اللہ کا ظہور ہے۔ آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہو کر بات کیا کی۔ انہوں نے کہا درخت کے پاس سے، اس
خاص حصے میں سے کہ اے موسیٰ. اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا نام سنا. انہوں نے اپنا نام سنا، اے موسیٰ انی انا اللہ. سوچئے کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ یہ آواز آئی ہوگی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں. دیکھیں 2 بار میں آ رہا ہے کہ اے موسیٰ انی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہوں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ بچہ لوٹا دوں گا اور میں اسے رسول بنانے والا ہوں. پھر ہم نے یہ تک بھی دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے سسر سے بات کی تو وہاں پر بھی وہ اللہ ہی کی باتیں کر رہے تھے، یعنی وہ اللہ کو جانتے تھے. تو بہت تسلی والی باتیں ہیں کہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بھی جب انہوں نے یہ چیز سنی کہ میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، اور آپ دیکھیں کہ ان سے کیا بات ہوتی ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے ان القی عصاک، اے موسیٰ یہ کہ ڈال دیجئے اپنی لاٹھی، اپنی سٹک. جو ان کے پاس عصا تھا، سٹک تھی، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ڈال دیجئے. فلما رآہا، بس جب دیکھا اس نے اس لاٹھی کو. دیکھیں رآ میں موسیٰ علیہ السلام مذکر واحد جا رہے ہیں کہ پس جب دیکھا اس موسیٰ علیہ السلام نے ہاں اس عصے کو تہتز، وہ چل رہی تھی، وہ نظر آ رہی تھی، کأنہا جان، گویا بے شک یہ کہ وہ لاٹھی ایک اژدہا ہو، ایک سانپ ہو. تو آپ دیکھیں کہ وہی بالکل نارمل ریاکشن، بالکل کامن ریاکشن موسیٰ علیہ السلام پر آتا ہے، اور وہ وَلَّا مُدْبِرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وَلَّا، وہ پھر جاتے ہیں، مُدْبِرًا، پیٹ پھیرتے ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور اس طرح بھاگتے ہیں کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. سوچئے، یعنی ایک چیز کو ویژولائز کیجئے کہ ایک نبی جسے پتہ نہیں کہ میں کچھ منٹ بعد اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور وہ جب عصا کو پھینکتے ہیں، سٹک کو پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے، تو وہی نارمل ریاکشن آتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر بھاگتے ہیں اس سانپ سے بچنے کے لیے. اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ اقبل، قریب آئیے، آگے بڑھیے، ولا تخاف، ولا تخاف، اور ڈریے گا مت، انک من الآمنین، بے شک آپ امن دیے گئےوں میں سے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی بھی آیتوں میں یہ بات پڑھی کہ نبی کو اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں کہ گویا سانپ کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، گویا سانپ سے ٹکرانا ہوتا ہے. یعنی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو میری اپنا ایک نظریہ ہے، بے شک آپ میرے اگینسٹ جا سکتے ہیں، آپ مجھے اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ انہیں اس طرح سے ایک ڈیمو کیوں کرایا گیا کہ انہیں ایک سانپ سے لڑنا تھا، انہیں بڑے خطرناک لوگوں سے سامنا کرنا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، نبی میرے آگے ڈرا نہیں کرتے، ڈرنا تو ان کو چاہیے جو ظالم ہو. یعنی آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ ایک یہ چیز ان کو ڈیمو کروایا جاتا ہے کہ ان کی جو سٹک ہے، ان کا جو عصا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اقبل ولا تخاف، ولا تخاف، آگے بڑھیے، خوف مت کھائیے، انک من الآمنین، بے شک آپ امن دیے گئےوں میں سے ہیں. اور سیکنڈ پوائنٹ جو دوسری چیز انہیں کرائی جاتی ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں اسلک، کہ ڈال دیجئے یدکا، اپنے ہاتھ کو فی جیبک، اپنے گریبان میں،
تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بیضاء، سفید چمکتا ہوا، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عیب کے. وہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے انویزیبل ہو گیا ہوگا، ایسا چمک رہا ہوگا کہ ایک جادوئی سا کوئی ایک ہم نہیں ٹرک کرتے ہیں کہ وہ اپنے گریبان میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا نکلتا ہے. میں نے ان دونوں باتوں کے بارے میں سوچا کہ یہ کیا چیز ہے جو میری سوچ ہے کہ آپ کو سانپ سے بھی ٹکرانا ہے اور آپ پر غیب کا بھی ایسا انعام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آپ اتنے ہوں گے کہ بغیر کسی ایفرٹس کے بھی آپ کے ساتھ وہ میریکلز ہوں گے. جیسے کہ یہ ہاتھ چمک رہا ہے، اس طرح کے میریکلز ہوں گے، اس طرح کی ہیلپ آئے گی کہ یہ سب کام اللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو بہت ہمت سے سارے کام کرنے ہیں. اب دیکھیں کہ آگے کیا آ رہا ہے، بڑی انٹلیکچل پوائنٹ ہے، لوگوں نے اس پر بڑی ڈسکشن کی ہے. آپ بھی دیکھیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ، اللہ فرماتے ہیں وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور بھینچ لیجئے آپ کی طرف اپنے بازو کو، یعنی آپ مضبوطی سے اپنے آپ کو بھینچ لیجئے. جیسے ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھینچ دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے سینے سے، اپنے کمر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بھینچ لیجئے اپنی طرف اپنا بازو من الرہب، خوف کی وجہ سے، فذانک کا برہانانی، بس یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ دو نشانیاں ہیں، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف آپ یہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جائیے. آپ نے پچھلی بھی آیتوں میں دیکھیں اسی طرح کا سب پڑھا کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قتل ہو گیا، جو بھی اس وقت بھی یہ آگے کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، فرعون کا تعارف کراتے ہیں اور اس کے سرداروں کا تعارف کراتے ہیں کہ بے شک وہ قوم بہت ہی نافرمان ہو چکی ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس وقت تک. یعنی کافی کنورزیشن ہو گئی ہے دونوں کے درمیان. تو اب موسیٰ علیہ السلام اس لیول پر ہیں کہ وہ اپنے رب سے بہت کمفرٹیبل ہو کر بہت آرام سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربی انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب بے شک میں نے قتل کر دیا ہے ان میں سے ایک نفس کو، فاخاف ان یقتلونی، بس مجھے خوف ہے کہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی بھی ہے ہارون، ہوا افصح، وہ بہت فصیح ہے. فصیح کا مطلب ہوتا ہے بہت بہترین ہے بات کرنے میں، بہت ہی فلوئنسی ہے اس کے لینگویج میں، اور وہ بہت کلیئر ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں میرا بھائی فصیح ہے مجھ سے، لسانن، زبان کے معاملے میں. سوچئے، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت ہی حیرت سے یہ آیتیں پڑھتی ہوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھائی بے شک بہت اچھے تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے. لیکن میں آپ کے آگے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جب سامری نے وہاں فتنہ ڈالا اور یہ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے وہ 40 راتوں کے لیے، تو ہارون علیہ السلام نے کنٹرول نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ میرا بھائی، اے موسیٰ، میں ڈر گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ میری بات نہیں سمجھ رہے تھے، تو میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اور پھر اس سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے نمٹا. یعنی بظاہر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور، بہت غصے والے بھی اپنے ڈائمنشن میں، کہ یعنی کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے، اور معاملے کو سارٹ آؤٹ انہوں نے کیا. لیکن اس وقت دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہارون بہت فصیح ہیں، بہت بہترین لسان ہے ان کی زبان، بات کرنے کا انداز ہارون کا اچھا ہے.
وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ کئی مشکل معاملات میں وہی موسیٰ علیہ السلام ہی نے ٹیکل کیا ہر چیز کو، اور ایون وہی بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو تو کہ تختیوں کی شکل میں تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا. یہ سب باتیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں، جو کہ آپ نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ یہ علماء جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ کثیر باتیں جو انہوں نے لوگوں سے چھپا رکھی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ آ کر بتاتا ہے. تو آپ سوچئے، بالکل ویژولائز کیجئے کہ یہ آیتیں وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں. ہم تو یہ قصہ پڑھتے ہوئے، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہیں کھو جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا ہے کہ ہمیں چارج رہنا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ پچھلے صحیفوں سے باقاعدہ کلیئر ہوتی ہوں گی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتہ آ کر اصل حقیقت بتا رہا ہے اللہ کے حکم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. تو جناب ادھر بتایا یوں جا رہا ہے کہ سوری میں یہ بار بار بول رہی ہوں، فرشتہ بتا رہا ہے. انہیں توریت ملی، انہیں تختیاں ملی، اور یہ اس وقت کنورزیشن یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. انہیں اللہ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے، اس پر وہ اپنے بھائی کی تائید چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اے اللہ بھیج دیجئے اس بھائی کو میرے ساتھ، رِدْءً بطور مددگار، یصدقنی کہ وہ بھی تصدیق کرے میرے ساتھ مجھے، انی اخاف مجھے خوف ہے، ان یکذبونی یہ کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بھائی کا ساتھ بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اس دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ اس پر اور ڈسکشن کریں گے کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی معاملوں میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتوں کو نہیں مانا تھا، جو کہ ہم ڈسکس کریں گے کون سی باتیں تھیں جو ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے پہلو سے آنسر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا. تو آپ دیکھیے کہ ہر نبی کو اللہ کے دیے ہوئے انسٹرکشن پر کس طرح عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ کتنے بہادر ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں قتل ہوا تھا وہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے.